سری نگر سے میں میروائے صاحب، ظفر صاحب، ڈاکٹر تابش صاحب، بدر حلید صاحب تو یہاں ہے ہی ایک ایسی شخصیت مسٹک، ہمارے بلبل صاحب جس کو 10,000 اشعار زبانی یاد ہے، اور ہمارے شمس فقیر کے ایک بہت بڑے اس وقت ایک روان دواں شخصیت شمس فقیر کلچرل فورم، جس کا مجھے اعزاز ملا نہ صرف وہاں کا آستان بننے کا بلکہ مجھے اعزاز ملا جو کلچرل اکیڈمی کے پیچھے جو کلچرل شمس فقیر کا بن رہا جس پہ میں نے شور اٹھا ہے، تو شکر الحمدللہ۔ اور یہاں پہ نثار صاحب، نثار احمد شاہ صاحب، میں آج بہت ساری میں کہتا ہوں کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آدمی، مجھے جانا تھا آج ایک بہت بڑے اجتماع میں، شاہی جیلان اجتماع مانسبل میں، لیکن پہلا وعدہ ہم نے کیا تھا کہ ہم شاہ غفور کے دن شاہ غفور کے آستان شریف میں پہنچیں گے، اور جب ہم راستے میں آئے، یہ شہادت ہے، راستے میں جو ہوتی ہے نا اڑچن کھڑا، چاہے آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ہم جانے نہیں دیں گے، کوئی ایسی طاقتیں ابھی ہے، چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ فزیکلی ہے، کبھی دھرنے دیکھے راستے میں، کبھی گاڑیوں کا جام دیکھا، کبھی وہ دیکھا 11 بجے نکلے، لیکن ارادہ اور بلاوا میرے شاہ غفور کا ایسا تھا، ہم نے کہا کچھ بھی ہو ہمیں پہنچنا ہے ڈاکٹر تابش صاحب، کچھ بھی ہو، کیونکہ یہی موقع ہے، یہ کیونکہ میرا یہ لائیو بھی ہو رہا ہے اور ساری دنیا کبھی کبھار دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کون سا انقلاب لا رہے ہیں، یہ کس جو دفن تھی چیز، جو دفن تھی ایڈیالوجی، جس شاہ غفور کو 400 سال کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ جب میں یہاں ڈپٹی کمشنر تھا، جب میں آیا اور میری پہلی حاضری چار شریف میں، جب میں نے جلا ہوا چار شریف دیکھا، میں نے وعدہ کیا، میں نے کہا میں تب تک نہیں جاؤں گا، کوئی طاقت مجھے ٹرانسفر نہیں کرائے گی جب تک میں خانقاہ پناہ نہیں بناؤں گا اور عید کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اور کر کے دیا۔ یہاں پسٹل لے کر منسٹر گورنمنٹ کا، انڈیا کا تنخواہ گزار منسٹر، میرے اسٹیٹ گورنمنٹ کا تنخواہ گزار، تنخواہ لینے والا منسٹر پسٹل لے کے گھومتا تھا، کہتا تھا یہ قبر پرست ہے، یہ ڈی سی آستان حنفیت زندہ کر رہا ہے، مجھے سامنے بول رہا ہے۔ ایسی طاقتیں میں نے دیکھی، یہ کون ہے جو یہ روکنے کی کوشش کریں؟ ہم نے وہ دیکھے، کیونکہ ایک بات ہے، کشمیر کو میں بتاؤں گا راز، میری کتاب آ رہی ہے کشمیر بیئرز تھرون، ساری ورلڈ میں اس وقت گھوم رہی ہے، ابھی ریلیز نہیں ہوئی لیکن دنیا میں چرچے ہوئے، کوشر کے ہفتوں، جس کا ٹرانسلیشن ہے اس کوشر کے ہفتوں، Who are those bears؟ کون ہے وہ بیئر؟ کون ہے وہ؟ میں نے ایک کو آئیڈینٹیفائی کیا جو میری ایڈیالوجی کو کھا رہا ہے، جو مجھے امام اعظم کا نام نہیں لینا چاہتا ہے، جو امام اعظم بہلول دانا کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، جو جعفری اور حنفی میں تضاد اٹھانا چاہتا ہے، جو کہتا ہے ان کو لڑاؤ، جو کہتا ہے سنیت الگ کی جعفریت الگ کی، ارے فقہ تو صرف 5 ہے اسلام میں، سارے ورلڈ میں اسلام سمجھو، اور کشمیریوں کو کوئی نیا اسلام بتا رہے ہو؟ کشمیر دنیا میں 5 فقہ ہے جنہوں نے ریسرچ کیا پہلی ہجری میں، امام اعظم فقہ حنفی، امام جعفر الصادق فقہ جعفری، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، اور یہ سب متحد ہے، ایک ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ فرقے جو آئے ان کا ذکر تو قرآن شریف میں ہے،
میرے خیال میں بہت سارے لوگ انہیں یہاں اسکالرس ہیں، میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، بڑے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. یہاں فطر علی جیسی مسٹک شخصیت ہے جس نے قرآن شریف کا ایک لفظ پڑھا ہے. سورہ کاف پڑھو. دقیانوس کے ٹائم کا ہے، جب دقیانوس بادشاہ تھا، وہ حنف پہ تھے. حنف کا ذکر 12 دفعہ قرآن شریف پہ ہے. حنف، حضرت ابراہیم حنف پہ تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر مبارک حنف پہ تھا، رائٹ پہ تھا، سچائی پہ تھا. وہ نہیں جاتے تھے کعبہ میں بتوں کو پوجا کرنے، نہیں مانتے تھے. لیکن میں سورہ کاف کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے شاعر غفور پہ یہ ذکر کرنا ضروری لازمی سمجھتا ہوں. ڈاکٹر تابی صاحب، اس میں ذکر ہے کہ 309 سال وہ غار میں رہے، دقیانوس کے عذاب سے بچے رہے. لیکن اللہ کہتا ہے قرآن میں، حدیث کے بارے میں کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں ضعیف ہے، نیا ہے، پرانا ہے، لیکن قرآن کے بارے میں کسی کی مجال نہیں کہ کنٹرڈکٹ کرے. قرآن میں ہے کہ جو ان کے ساتھ کتا تھا، اس کتے کو بھی میں سٹرچ کرنے کا موقع دیتا تھا. اور وہ 309 سال وہاں رہے، اور جب جاگے ایک نے دوسرے کو کہا کتنی دیر آپ سوئے؟ کہا شاید ایک رات میں سویا. قرآن میں ذکر ہے. کہا مجھے یاد ہی نہیں، میں شاید کل ہی سویا. اور سکے سے معلوم ہوا کہ وہ 309 سال جن کو عبادت میں رکھتے ہیں. کیا شاہ غفور قبر میں نہیں گئے؟ جاؤ یہاں کے بزرگوں سے پوچھو، قبر میں گئے. یہ مجھے ڈاکٹر صاحب ریسرچ ہولڈر ہے. قبر میں گئے، اپنے اوپر مٹی ڈالی اور عبادت کی. 3 مہینوں کے بعد جب مٹی اٹھائی گئی، شاہ غفور عبادت کر رہے. کیا سورہ کاف کے واصحاب اور میرا شاہ غفور کیا ملتا نہیں ہے کیا؟ کون ہے جو کنٹرڈکشن کرے؟ کون بولے اے تو کیا زبانان؟ ہاں یاد کو بدت، جن بدتوں نے ہمارے آستان جلا دیے، جن بدتوں نے مجھے ایز اے ڈپٹی کمشنر، ایز اے بہت سارے عہدوں پہ رہ کر مجھے کہہ رہے تھے نہ چکارت چکارون یہ نہ چکارون. اے رباب، اے میرے سامنے یہ یاد رکھو، یہ سارنگی و رباب عطر گل تب متاثر ہوا ابن عربی سے. ابن عربی جو رباب سے، جس نے کعبہ کے سامنے رباب پہ کعبہ کو معطر کیا. آپ یہاں پہ کہو گے حرام؟ ارے 600 سال اس پر ہمارا فکر چلتے رہے اور آج بھی چلیں گے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک انقلاب آیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں فطر علی صاحب، جب آپ نے لوگوں کو فخریت کے بارے میں کہنا شروع کیا، یہ رباب یہ لے کے آئے. اور اس کو آپ دیکھو، یہ خواجہ حبیب اللہ نوشہری نے جب اٹھایا، جب یہاں بلبل صاحب نے اٹھایا، جب شاہ ہمدان نے اٹھایا، شاہ ہمدان کو کہا گیا، جب اس نے کہا یہاں کیا مسلک ہے، اس کو کہا گیا یہاں حنفی ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں شاہ ہمدان شافعی تھے، آدھے کہہ رہے ہیں شاہ ہمدان جعفری تھے، آدھے کہہ رہے مالکی تھے. لیکن اس نے کہا کشمیر میں کنٹرڈکشن مت اٹھاؤ. کشمیر میں پہلا دریچہ جب بادشاہ نے بھی بیعت کی، جب ریشیت کی وہ رانی تھی اس نے بھی بیعت کی، کوٹا رانی نے بھی بلبل صاحب کے، اس نے حنفیت پہ کی کیونکہ حنفیت یقین رکھتا ہے آپسی بھائی چارہ کا. اس لیے میں فطر علی کو یاد کر رہا ہوں اور میرے سامنے میرے خیال میں یہ ہسٹوریکل ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک راز کی بات ہے لیکن آج میڈیا کے سامنے بتاؤں. یہ راز تھا لیکن میں میڈیا کے سامنے بتاؤں. ڈاکٹر تابش، میں اور فطر علی صاحب
آج سے میرے خیال میں 8-10 سال ہوئے ہم جب بیٹھے ایک ہاتھ میں قرآن لیا اور دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیا اور لیپ ٹاپ اس کے میرے پاس ابھی تک محفوظ ہے وہ فوٹوگراف ہم نے کہا قرآن بھی لوگوں کو بتاؤ لیکن اس کو نئے دنیا سے دور مت رکھو نئے دنیا کے ساتھ ملا کے رکھو اس کے تباہی اس کے کشمیر تباہ ہم سب رو رہے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو ہے جو کشمیر کی تشخص شناخت میری کیا تھی 570 370 وقت چھوڑو یہ تو پولیٹیکل مسئلے ہیں 570 میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا ایئر 570 تھا اور جب میں نے ایز اے ڈائریکٹر جنرل ایک عید میلاد کا جلوس نکالا میرا وقت کا جو یہاں کا حاکم تھا ناراض ہوا کہا کہ کیا زیدو صاحب کیا کر رہے ہو عید میلاد نکال رہے ہو مجھے اٹیچ کیا لیکن میں نے کہا میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑوں گا ہم تب ہے ہماری شناخت تب ہے زبر صاحب کو پوچھو جب جگہ جگہ جا رہے ہیں ہزاروں لوگ ہمیں سن رہے ہیں ہماری شناخت ہماری 700 سال ہے اور میں ان 700 سالوں کے لیے جگہ جگہ جاؤں گا یہاں میں بہت دیر بول سکتا ہوں لیکن بہت سارے لوگوں کو بولنا ہوگا تو میں ان میں حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں لیکن کچھ باتیں ضرور بولوں گا کہ کشمیر کی شناخت کو واپس زندہ کریں اور تب تک بیٹھو نہیں شکریہ